کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ اچھے طریقے سے بیٹھ کے پھر کھٹکھٹائیں، یعنی جب تیار ہو جب کھٹکھٹائیں۔ مان لو کوئی روٹی پکا رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں، ایک دم اچھے طریقے سے بیٹھ جاؤ پھر کھٹکھٹائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور قابل احترام دینی بہنیں، اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ دیکھو، دین جیسے مختلف اعمال کے مجموعے کا نام ہے، سارے مجموعوں کو، چیزوں کو جمع کرنا، مختلف اعمال کو، وہ دین بنتا ہے۔ جیسے بریانی کا مطلب کیا ہے کہ لونگ، الائچی، تیز پان، جائفل، مختلف گرم مسالے، گوشت، نمک، چاول، پانی، یہ سب کو جمع کرو اور نیچے سے آگ جلاؤ تو سب کی تاثیر جمع ہو جائے گی، اس کا نام بریانی۔ ایسے مختلف اعمال کو جمع کرنا وہ اسلام بنتا ہے، وہ دین بنتا ہے۔ اس کو لانے کی جو محنت ہے، اعمال دعوت بھی ہیں، اس کو جمع کرنا، تو پھر پوری دین کی محنت بنتی ہے۔ مردوں کے لیے گشت ہے، مشورہ ہے، تعلیم ہے، ملاقاتیں ہیں، مسجد کی آبادی ہے، ماہانہ جوڑ ہے، شب گزاری ہے، مسجد، حلقہ، شہر، ضلع، صوبہ، عالمی مشورے میں شرکت ہے، آنے والی جماعتوں کا ساتھ دینا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے اعمال دعوت، 5 اعمال کے ساتھ گھروں میں تعلیم کرنا، ہفتہ واری اجتماعی تعلیم میں جانا، عورتوں کی آنے والی جماعت کی نصرت کرنا، کمزور جماعت ہے اس کو سکھانا، سمجھانا، مضبوط جماعت ہے تو اس سے سیکھنا، تشکیلوں کی فکر کرنا، انفرادی دعوت دینا، یہ سب اعمال دعوت ہے۔ ان کو سب جب اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے تو پھر دعوت کی ہر تاثیر ظاہر ہوگی۔ اسی طرح عبادتوں کے اعمال بھی جمع کرنا، عبادتیں دعوت کی آمدنی ہیں۔ جیسے تاجر کی تجارت کا نتیجہ اس کی آمدنی ہے، اس کی انکم ہے، تو ہماری دعوت کی آمدنی عبادتیں ہیں۔ دعوت اللہ کا تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، عبادتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ عبادتوں پر ہم آئے نا کہ یہ اللہ کے تعلق کا مظہر ہے، یعنی ظاہر ہونے کی جگہ۔ اگر عبادت نہیں ہے، اعمال عبادت اپنے اندر نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ کے تعلق میں کمی ہے، بنا نہیں، ابھی بنا ہوتا تو ظاہر ہوتا۔ دعوت اللہ سے تعلق بنانے کا ذریعہ ہے، عبادتیں اللہ سے تعلق کا مظہر ہیں۔ تو عبادتوں کے جتنے اعمال ہیں اس کو بھی اپنے اندر جمع کرنا۔ بہت سارے اعمال ہیں، ان سب بہت سارے اعمال اہم ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم عمل جو ہے نا وہ صبح شام کی تسبیحات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، مسنون دعائیں ہیں۔ ہم اس کو بہت غیر اہم سمجھتے ہیں، معمولی عمل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دیکھو، نماز ہر وقت نہیں ہے، مکروہ وقت ہے نماز نہیں، زوال کا وقت ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور سورج ڈوبنے کا وقت ہے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فجر پڑھ لیے، عصر پڑھ لیے، فجر کے بعد سے لے کے اب اشراق تک نفل نہیں پڑھ سکتے، عصر پڑھ لیے، مغرب کے بیچ تک نفل نہیں پڑھ سکتے، منع ہے۔ عید کے دن، بقرعید کے دن اشراق کی نماز نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے، ختم کر دیا۔ ہر وقت نمازیں نہیں ہیں، مختلف احوال ہیں مستورات، کو نماز نہیں ہے، تو ہر وقت نماز نہیں ہے۔ روزہ بھی ہر وقت نہیں ہے، جس روزے کے اتنے فائدے ہیں وہ عید بقرعید کو رکھو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ منع کیا تھا نا اللہ نے، کیوں رکھا؟ روزہ رکھنا گناہ ہے، جیسے روزہ رکھنا ثواب ہے، عید اور بقرعید کو روزہ رکھنا گناہ ہے، اور نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی رکھنا گناہ ہے بیوی کو۔ تو ہر وقت روزہ نہیں ہے، ہر وقت روزہ نہیں ہے، ہر وقت نماز نہیں ہے۔ جب چاہے جب حج نہیں کر سکتے،
جب چاہے، جب حج نہیں کر سکتے. پورا مال جذبات میں آ کے پورا لٹا دینا یہ بھی منع نہیں کر سکتے، پورا مال صدقہ. پھر وہ کیفیتیں ایک الگ الگ چیز ہے، وہ لکھیں نا فضائل اعمال. بعض لوگ جو ہے پورا مال صدقہ کر دیتے ہیں، پھر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں. ایک آدمی سونے کا وہ ڈالا لے کر آیا، کہا کہ یہی ہے میرے پاس، اب نہیں ہے. ایسی زور سے پھینکا، اللہ کے نبی پاک سمجھیں کہ وہ لگتی تو زخمی کر دیتی. پورا مال ہر وقت لٹانا نہیں، ہر وقت زکوٰۃ نہیں ہے، ہر وقت زکوٰۃ نہیں، ہر وقت دعوت بھی نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے 24 گھنٹہ نہیں ہے دعوت. دعوت ہر وقت بھی نہیں دینا ہے، موقع دیکھنا ہے اس کا. اگر کوئی ناگواری کر رہے ہیں، سن نہیں رہے ہیں، لاپرواہی کر رہے ہیں، حقارت کر رہا ہے، تو وہ عذاب کا شکار ہوگا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے ایسے لاپرواہی کا کوئی ہے تو حکمت سے اپنی بات مختصر کر کے ختم کر دو، پھر اس کا موقع تلاش کرو، کب دیں گے دعوت. ہر وقت دعوت نہیں ہے، نہ ہر وقت نماز ہے، نہ ہر وقت روزہ ہے، نہ ہر وقت حج ہے، نہ ہر وقت عمرہ ہے، نہ ہر وقت طواف ہے، اور نہ ہر وقت تلاوت ہے. قرآن بھی ہر جگہ نہیں پڑھ سکتے، ہر وقت تلاوت بھی نہیں. تو عبادتوں کے جتنے اعمال ہیں وہ ہر وقت نہیں ہیں. لیکن میری دینی ماں بہنیں، ذکر ایسی چیز ہے کہ وہ ہر وقت ہے. ذکر ایسا ہے ہر وقت ہے ذکر. کہا کہ وہ جہاد افضل ہے جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو، وہ روزہ افضل ہے جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو. سارے اعمال میں وہ افضل ہے جس میں ذکر زیادہ ہو، ذکر اللہ. کسی چیز کو اللہ نے بڑا نہیں کہا، ولا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. ہر جگہ متوجہ کیا، نماز میں اللہ کا ذکر ہو، اذان میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی بڑائی. حج میں اللہ کا ذکر. حج کتنا کہا، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، رمی جمرات پر جو حج کیا وہ سب جانتے ہیں کہ تم اپنے جیسے باپ دادا کی بڑائی کرتے ہو نا، یہاں اللہ کا ذکر کرو ہر وقت ذکر. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ معاذ، اس حال میں تیری موت آئے کہ تو اللہ کے ذکر سے تیری زبان رطب اللسان ہو، ہر وقت اللہ کے ذکر میں گیلی ہو، یعنی چلتے رہے اللہ کے ذکر. ایسی چیز ہے ذکر، ذکر ایسی چیز ہے 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. تو 3 وقت کی 2 وقت کی تینوں تسبیحات بہت اہم عمل ہے. اس کو تو اپنی زندگی کو جز بنانا. جو اہتمام کے ساتھ 40 دن تک کی جیسا کہا جائے ایسا کر لینا، اس کو اللہ سے تعلق بن جائے گا، قربت مل جائے گی، ذکر کی حلاوت نصیب ہو جائے گی. ذکر ہی یہ دھیان تک کے اللہ کے پہنچائے گا، عبادتوں میں دل جمعی پیدا کرے گا، خشوع خضوع پیدا کرے گا، شوق پیدا کرے گا، دنیا کی رغبت ختم کرے گا، بشرطے کہ وہ ذکر ہو. تو تینوں تسبیحات کا اہتمام کرنا موت تک. کبھی کیا کبھی نہیں کیا اس کو اہتمام نہیں کہتے. حضرت جی کہنے گے اہتمام کس کو کہتے ہیں بتاؤ. پھر کہا کہ اہتمام کسی عمل کا اگر کیا جا رہا ہے جس کا کیا مطلب ہے، کس کو کہیں گے کہ تمہارے نگاہ میں بہت سارے کام بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، بہت بڑے ہیں. جس کام کو تم بہت بڑا سمجھ رہے ہو، بہت ضروری سمجھ رہے ہو، بہت اہم سمجھ رہے ہو، وہ ساری اہمیت والے کاموں کو چھوڑ دینا کسی عمل کے لیے. اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کا مطلب ہے اہتمام کرنا. اس کا مطلب ہے اہتمام کرنا. پڑھے بھی اپنے حساب سے پڑھے، وہ اہتمام نہیں ہے. اپنے کاموں کو اولویت دے دی، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو بعد میں کر لیں، یہ اہتمام نہیں ہے، یہ پابندی ہے. پابندی کس کو کہتے ہیں؟ پا یعنی پاؤں، بندی یعنی باندھ دینا، پاؤں باندھ دینا. کسی کا پاؤں اگر باندھ دیا گیا تو کہیں تو ہلے گا وہ. کسی عمل کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پاؤں بندھ جائے، بندہ بھی اب یہیں کا ہو کے رہ جائے، وہ کہیں ختم ہی بات ہے کہ اب آگے ایک قدم بڑھ سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں پابندی. یعنی جس وقت جو عمل کا موقع ہے بس اسی پر جم جائے، گڑ جائے، یہ ہے پابندی. اور اہتمام کہتے ہیں اہم کاموں کو اس کے لیے چھوڑ دیا جائے.
ضروری کاموں کو اس کے لیے چھوڑ دیا جائے، جو ساری دنیا کے نزدیک بہت اہم ہے، اگر اس کو نہ کیا تو سب طرف سے فضیلت ہونے کا ڈر ہے، سب طرف سے حقارت آنے کا ڈر ہے، لیکن کر لے اسے، اس کو کہتے ہیں اہتمام۔ تو 3 تسبیحات کا اہتمام ہونا چاہیے اتنا وقت ہمارا لگنے کے بعد۔ ایسا نہیں کبھی جی میں آیا تو خوب کر لیے، جی میں آیا تو لپیٹ کے رکھ دیے تسبیح، اب تب بھر ہو گئی تسبیح ہے۔ اس لیے تسبیح یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا دانے والی، اس کو مذکرہ کہتے ہیں، مذکرہ۔ فضائل ذکر میں دیکھو لکھا ہوا ہے مذکرہ، یعنی یاد دلانے والی، ذکر مذکرہ یاد دلانے والی۔ تسبیح جیب میں رہیں تو یاد آتے رہتے ہیں، جیب ہاتھ گیا جیب میں کوئی چیز نکالنے کے لیے تو تسبیح ہاتھ میں آ گئی، تو آج کی تسبیح رہ گئی ابھی۔ تو تسبیح رکھنا چاہیے جیب میں، یہ مذکرہ ہے یاد دلانے والا، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ کتنے بزرگ واقعات لکھے ہوتے شیخ نے فضائل اعمال میں، موت وقت ہے کلمہ پڑھا ہے، کہنے اسے جا کے یاد دلاؤ جو بھولا ہو تو زندگی کبھی بھولے گی نہیں میں تو اس کو۔ اور اتنے بڑے مرتبے پہنچے تو ان کے مرید کہنے لگے کہ اتنے بڑے اللہ والے تم ہو گئے، وہی تسبیح ہاتھ میں، کہنے یہی سوال میں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، انہوں نے اپنے شیخ سے کیا تھا، تو کہا کہ یہی تسبیح تو ہم شروع کیے تھے، آج اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا، تو جس سے شروع کیا تو اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ تو شروع کر کے آگے تک پہنچے، اپنی ابھی ایسا بھی نہیں شروع بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ تو ان کے لیے جو شروع کر کے آگے بڑھ گئے، اپنی شروع ہوئی، کبھی صبح کی ہے شام میں غائب، شام کی ہے تو صبح میں غائب، ایک ہفتہ ہوئی تو 2 ہفتہ غائب، کبھی کبھی جمعہ کبھی منگل، ارے آج میرے کپڑا بہت دھونا تھا، گئی تسبیح، آج استری بہت زیادہ کرنا، آج کام بہت ہے، سینہ بہت ہے، آج نہ بہت رشتہ دار مہمان آتے چلے گئے، سب گئی تسبیح۔ حالانکہ اپنے گھر میں آ کے وہ عمل لے کے جاتے ہیں۔ ایسا ماحول بنائیں کہ جو آئے وہ اس اعمال کا تعارف ہو، نہ کہ وہ اعمال چھوڑ کے اپنے رسم کا تعارف ہو جائے گھر میں، ایسا نہیں، اتنا مضبوط اپنے عمل پر ہو کہ ہر مرنے والی خاتون اپنے گھر سے وہ عمل لے کر گئے۔ ازواج مطہرات کے وہاں یہی ہوتا تھا، اللہ کی باتوں کی بیویوں میں مدینہ کی عورتیں آتی تو وہ اعمال لے کر جاتی، یعنی وہ اعمال چھوڑ کے جو آئی ہے انہیں میں گپ شپ میں لگ جائیں، ایسا نہیں، بہت پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ان تسبیحات کو ہونا چاہیے۔ جن کا وقت نہیں لگا ہے یا ہمارا ہی وقت نہیں لگا تھا، جیسے ہی بس بیٹھیں گے زندگی گزر گئی، اب لگا تو اب اپنی زندگی ایک نظام بننا چاہیے، گھر میں ایک نظام بننا چاہیے، چولہا چکی کا، کھانے پکانے کا، راحت آرام کا، ضروریات کا، ایسا نظام گھر میں بناؤ کہ یہ اعمال اصل ہیں، اس کے بعد حاجتیں ہیں آگے پیچھے، اصل ان اعمال ہیں۔ ان اعمال کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہر عمل کے لیے ایک وقت طے کیا کرو، جس میں اعمال ہے 4 سے اتنے بجے پڑھنا ہے، اشراق اتنے بجے پڑھنا ہے، تسبیح اتنے بجے پڑھنی ہے، قرآن اس وقت پڑھنا ہے، دعائیں اللہ نے موقع دے کر دی ہے، تو ہر عمل کے لیے وقت طے کیا کرو۔ اللہ نے وقت طے کر کے دیا، رمضان میں روزہ رکھنا ہے، ذی الحج میں حج کرنا ہے، صبح شام تسبیح پڑھنا ہے، سورج طلوع جب تک بیٹھے رہنا ہے، اللہ نے متعین کیا۔ مولانا الیاس صاحب ان کے ملفوظات جو ہے ان کی اپنی کوئی باتیں نہیں ہوتی تھی، قرآن حدیث کے ٹکڑے ہوتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہر عمل کے لیے ایک وقت طے کیا کرو، اور ہر وقت میں کوئی نہ کوئی عمل کیا کرو، ہر عمل کے لیے کیا طے کرو؟ وقت طے کرو، اور ہر وقت میں کوئی نہ کوئی عمل کرو، خالی مت رہو، حکمت لگایا کرو کون سا عمل ابھی آگے کرنا ہے، کون سا عمل پیچھے کر سکتے، اس طرح جو ہے۔ تو تینوں تسبیحات کا خوب اہتمام کرنا، خوب پابندی، جو وقت بتایا گیا نا وہی، وہ تو ایک دم نئی عورتوں کو سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے، فجر کے بعد پڑھنا ہے، نہیں ہو سکے تو اشراق بعد پڑھ لو، 4 سے بعد پڑھ لو، ظہر سے پہلے ہر حال میں پڑھ لو، وہ تو شوق دلانے کے لیے نئے لوگوں کو کہا جاتا ہے، جو پرانے ہو گئے ان کو نہیں ہے یہ باتیں، ان کو تو اپنے وقت پہ ہی پڑھنا ہے، ان کو اپنے وقت پہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے فجر کی نماز میں پڑھوں اس کے بعد بیٹھا رہوں، عصر کی نماز پڑھوں بیٹھا رہوں، یہاں تک کہ سورج نکل جائے صبح میں، اور شام میں بیٹھے رہیں یہاں تک کہ وقت آگے گزر جائے۔
ذکر کا اہتمام کرتا رہوں. یہ مجھے محبوب ہے ہر وہ چیز سے جس پر سورج روشنی ڈالتا ہے. یعنی دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں رکھنے کے لائق نہیں, کوئی کار خیر رکھنے کے لائق نہیں. اپنی حاجتیں, گھریلو خانگی ضرورتیں, اس کی کیا حیثیت ہے؟ برتن دھونا, کپڑا مانجنا, برتن مانجنا, کپڑے دھونا, یہ کوئی کام ہے؟ یہ تو حاجتیں ہیں, جلدی جلدی سمیٹ دو, آگے پیچھے کر لو. یہ کام نہیں ہے, ضرورتیں ہیں. تو جو وقت ہے اسی وقت میں تسبیح ہونی چاہیے. تو اس کے چند باتیں دھیان رکھیں. ایک جو ہے ان تسبیحات کے فائدے, احتساب رہنا چاہیے, فائدہ اور اس کا تصور ہونا چاہیے, ورنہ پھر بوجھ ہو جائے گا وہ. اگر احتساب نہیں ہوا تو بوجھ ہو جائے گی. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, جنہوں نے فضائل اعمال لکھی, دو مشغولی بہت تھی. ایک دعوت کے تقاضے پر رہتے تھے, اور دوسرا مدرسہ بھی چلاتے تھے. تو کہتے تھے کہ دعوت اور مدرسے کی مشغولی کی وجہ سے جس دن مجھے تسبیحات کا ٹائم مشکل ہوتا تھا, اس دن میں سونے کا وقت اتنا کٹ کر کے تسبیح پڑھتا تھا. یعنی سونا اگر 5 گھنٹہ ہے تو 1 گھنٹہ تسبیح میں لگے گا مثال کے طور پہ, جو بھی ان کے اوراد وظائف ہوں گے, تو بجائے 5 گھنٹے کے 4 ہی گھنٹے سو. اس دن میں کیا کرتا تھا, سونے کا وقت کٹ کر کے اس میں ذکر کرتا. اپن کیا کرتے ہیں, ذکر کا وقت کٹ کر کے سونے میں ڈال دیتے. حاجتوں میں کوئی سمجھوتا ہم نہیں کرنے کو تیار نہیں. نہ کھانا آگے پیچھے ہو, نہ ضرورتیں آگے پیچھے ہو, نہ نیند آگے پیچھے ہو. اب تک ہم اعمال ہی کو پیچھے کیے, آگے پیچھے کیا, پیچھے ہی کیے. کبھی کبھی کر لیے کچھ عمل. یہ سب نئے لوگوں کے لیے. ہمارے لیے بہت اہتمام ہونا چاہیے, پابندی ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ کہ ان تسبیحات کا احتساب ہو, کیا ملنے والا ہے, اس کا فائدے اچھی طرح رٹ لیں گے, یاد کر لیں گے, دماغ میں بٹھا لیں گے. تسبیح دھیان کے ساتھ اور فضائل کے دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ یہ تسبیح پر جتنے وعدے ہیں وہ مجھے اللہ دے گا. پھر انشاءاللہ ناغہ نہیں ہونے پائے. ایک فائدے. دوسرا اس کے آداب. تسبیح جیسے ویسے نہیں پڑھنا ہے, اس کے آداب کے ساتھ پڑھنا ہے. اس سے کیا بات. تیسرا چیز, اس کا کیا مقصد ہے وہ دھیان میں رکھنا. 3 چیزیں دھیان میں رکھو تسبیح کے تعلق. ایک ان تسبیحات کے فائدے, دوسرا ان کے پڑھنے کا طریقہ, آداب, اور تیسرا اس کا مقصد کیا ہے, کیوں پڑھنا ہے. تینوں باتیں ہر وقت دھیان میں رکھنا چاہیے, دہراتے رہنا چاہیے دل میں. 3 تسبیحات میں تیسرا کلمہ جو ہے وہ کیا کی تسبیح ہے, عظمت کی تسبیح ہے, اللہ کی بڑائی کی, اللہ کی بزرگی کی. عظمت کی تسبیح ہے تیسرے کلمے کی پہلی تسبیح. دوسری تسبیح درود شریف کی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کی تسبیح ہے. پہلی تسبیح عظمت کی, دوسری درود شریف والی محبت کی, اور تیسری جو استغفار والی ہے وہ کیا کی ہے, وہ ندامت کی ہے, شرمندگی کی ہے, اپنے گناہوں پر افسوس کرنے کی. تو تینوں اتنی جاندار چیزیں ہیں, اگر دن بدن ترقی ہوتے جائے تو یہ سارے چیزوں کو کھینچنے کا ذریعہ ذکر. 100 سے زیادہ فائدے حضرت شیخ نے لکھے ہیں. آج تم لوگ تعلیم کریں گے نا, اس میں فضائل ذکر کی فہرست پڑھ لینا ذرا. فضائل ذکر کی فہرست میں پڑھنا, ذکر کے 100 فائدے, اس کو پڑھ لینا ذرا, خوب توجہ کے ساتھ پڑھنا, دھیان کے ساتھ. اسی طرح جو تیسری فصل ہے نا فضائل ذکر میں, فضائل اعمال میں فضائل ذکر ہے, اس کی جو تیسری فصل ہے تیسرے کلمے کے بیان میں, وہ تو بہت موٹی ہے, وہ موقع ہے نہیں اپنے پاس. اس میں ایسا کر لینا آج کہ اس میں جتنی حدیثیں مین عربی کی ہیں نا, جس کا ترجمہ ہے, وہ صرف وہ اتنا پڑھ لو. فائدے مت پڑھنا, فائدے کو کرنا بہت لمبا ہو جائے گا. جتنی مین حدیثیں ہیں تیسری فصل کی, تیسرے کلمے کے فائدے کی, اس کو ذرا خوب توجہ کے ساتھ. تیسرے کلمے کی کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں اللہ کے, تسبیحات پر, تو اس کا احتساب اپنے اندر ہونا چاہیے. کیا ملنے والا ہے. ایک بار سبحان اللہ کہے, سبحان اللہ کہنا آدھے ترازو ہے, الحمدللہ بقیہ آدھے ترازو بھر دے. لا الہ الا اللہ زمین آسمان کے درمیان میں نیکیوں کو بھر دیتے ہیں, خلا کو نیکیوں سے بھر دیتے. کتنی بڑی بات ہے بتاؤ. سبحان اللہ کہے 100 بار, 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب, عربی غلام. الحمدللہ کہے 100 بار, کیا ملنے والا ہے, 100
گھوڑے ساز و سامان کے، لگام زین، یہ وہ. یہ گھوڑا جو ہے نا، گھوڑا کتنے کا ہے؟ لاکھ لاکھ روپئے کے گھوڑے آتے ہیں. گھوڑے 10 لاکھ کے بھی گھوڑے آ جاتے ہیں. ایسا کہنے والے کہہ رہے ہیں. تو بولو گھوڑا اتنا خرید سکتے ہیں؟ 100 گھوڑا کون خریدے؟ ایک بار 100 بار الحمدللہ پڑھ لو. تو 100 گھوڑے ساز سامان کے اللہ کے راستے میں دیے. الحمد اللہ اکبر کہہ لیے 100 بار تو کیا ہوگا؟ 100 اونٹ اللہ کے نام پہ ذبح کیے اور اللہ نے قبول کر لیے. اللہ الہ الا اللہ زمین آسمان کے درمیان کی خالی جگہ کو ایک شٹل ہوائی جہاز آسمان میں چھوڑا جائے تو ارب خرب لاکھ سال تک اڑتا رہے گا. یہ سائنسدان کیا کہیں، وہ جو انہی کی بات لے لو. ارب خرب سال اڑتا رہے گا. اور کتنی اسپیڈ ہوگی؟ جتنی لائٹ کی روشنی کی ہوگی. روشنی کی رفتار کیا ہے؟ آدمی چلے کتنی اسپیڈ میں، دوڑے تو اور اسپیڈ بڑھائے گی. گاڑی پہ جائے تو اور زیادہ، ٹرین پہ جائے تو اور اسپیڈ، ہوائی جہاز پہ اور اسپیڈ. روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں میں تو نور ہوں، اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے زمین آسمان کے درمیان. بٹن پہ ہاتھ رکھتے ہی لائٹ جل جائے. روشنی اتنی تیز ہوتی ہے. کتنی تیز ہوتی ہے؟ 86 لاکھ میل ایک سیکنڈ میں چلتی ہے روشنی. ایک سیکنڈ میں کتنی دور جاتی ہے؟ 86 لاکھ میل. یہ تو دنیا والوں کی ترتیب ہے. اللہ تو پھر اللہ ہی ہے. تو اسپیڈ، لائٹ کی اسپیڈ سے کوئی شٹل اس ہوا میں چھوڑیں گے زمین آسمان کے درمیان تو ارب خرب لاکھ سال تک اڑتا رہے گا، پھٹ جائے گا. زمین آسمان کے درمیان کو ناپ نہیں سکتا. مومن مومنہ کا لا الہ الا اللہ پڑھ دینا وہ سارے خلا کو نیکیوں سے بھر دے. کتنی بڑی بات ہے بتاؤ. غیبتوں میں کتنا وقت، چغل خوریوں میں کتنا وقت، لا یعنی باتوں میں کتنا وقت، ہنسی مذاق میں کتنا وقت، لطیفے بازی میں کتنا وقت. لا الہ الا اللہ 100 بار کہنے میں ٹائم ہی نہیں. تو زمین آسمان کے درمیان کی خالی جگہ کو بھر. سبحان اللہ کہے 100 بار، 100 ارب غلام آزاد کرنے کا ثواب. الحمدللہ کہے 100 بار تو 100 گھوڑے ساز و سامان کے اللہ کے لیے دیے. اور اللہ اکبر 100 بار کہے، 100 اونٹ اللہ کے نام پہ ذبح کیا، اللہ نے قبول کر دیا. لا الہ الا اللہ کہے تو زمین آسمان کے درمیان کی خالی جگہ بھر کے نیکی. اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا ملنے والا ہے؟ بولو 99 بیماری سے شفا. حضرت کہتے ہیں 99 غموں سے اللہ نجات دے گا. کتنے غموں سے؟ 99 غم تو شاید ہوں گے بھی نہیں. کسی کو اولاد کا غم ہوتا ہے، بیوی کو شوہر کا غم ہوتا ہے، شوہر آوارہ ہے. کسی کو بیوی کا غم ہوتا ہے کہ بیوی نہیں مانتی. کسی کو اولاد کا غم ہوتا ہے، کسی کو رشتہ داروں کا غم ہوتا ہے، کسی کو گاہک کا غم ہوتا ہے، کسی کو حسد کرنے والوں کا غم، کسی کو گاہک کا. مختلف غم ہے دنیا میں. اس کا حل مادی شکلیں نہیں ہیں، مادی اسباب نہیں. اس کا حل اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. لا حول ولا قوت پر آؤ گے 99 غموں سے تمہیں نجات دے گا. یہ بہت جاندار چیزیں ہیں، خاص طور سے دعوت کا کام کرنے والے مرد عورتوں کے لیے. یہ تسبیح پڑھتے ہی نہیں عملہ اپنا مرد عورتوں کا، اور پھر آ کے مشورہ کرتے ہیں یار بہت تنگی ہے، بڑا مشورہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، 3 دن نہیں لگ پاتا، چلہ نہیں لگ پاتا، یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں. جو مسئلوں کا حل تھا تو کیا ہی نہیں آپ نے، اور آگے مشورہ کرتے ہیں. تو تسبیحات پڑھیں گے تو بولو کوئی غم اللہ باقی رکھے گا. جب لائن کلیئر ہے تو ترتیب کیا تقاضوں پر جائیں گے. جب چاہے اللہ کے دین کے لیے فارغ ہے. اللہ اپنی دنیا کو ایسے اپنے ذمے لے لے کہ کچھ کا دنیا والے ترسیں کہ بھائی کیا فارمولہ ہے تمہارے پاس، کہ ہمارے پاس فارمولہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو دنیا خالی ہو گئی اس سے. اسی تو بتانے کے لیے ہے یہ دنیا والوں کو کہ ادھر آؤ، کہاں بھاگ رہے ہو. تو احتساب ہونا چاہیے میاں کے اندر بھی، بیوی بچوں کو بھی عادت ڈالو. مجال ہے کہ گھر میں کوئی تنگی رہ جائے، فاقے رہ جائے، بیماری رہ جائے، ٹینشن رہ جائے، الجھن رہ جائے. اللہ لوگوں کو متوجہ کرے گا ہمارے گھروں کی طرف. بہن کیا بات ہے، تمہارے گھر میں تو ایسا کوئی ساز و سامان ہے نہیں، لیکن کوئی ٹینشن ہی نہیں رہتا یار تم کو، بھاگے رہتے. ہمارے اقبال سر بولتے ہیں، بولے کہ ہمارے کو لوگ بولتے تھے
بولے سال بھر پیسہ جمع کریں گے. بولے کہاں جائیں گے؟ بولے مالیگاؤں بمبئی جائیں گے گھومنے. اور بولے دلی تو ان کے لیے گلی بنی ہے. بولے دلی کیا بنی ہے ان کے لیے؟ گلی بنی ہوئی. میرے ساتھ جو پروفیسر لوگ پڑھاتے تھے وہ کہتے میرا تو 12 ملکوں میں وقت لگا ہے. تو جب میں جاتا تھا پوچھتے تھے بولے کیا سر تم امریکہ جا رہے ہیں؟ صحیح میں ہو گیا ہے بولے امریکہ. ارے بولے ہو کر آ گیا نا صحیح میں کیا؟ ایک پروفیسر بولنے لگا بولے وہ تم چھوئے گیا بولے پلین کو؟ بولے گدھے اس میں بیٹھ کے گئے نا، چھونے کی بات کرنا. بولے وہی پیمنٹ تو ہمارا بھی ہے، ہمارے تو میاں بیوی ہیں ہم، تو ہمارے دو، اور قرضہ ہی رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے. تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کہ میرے تو اتنے بچے. اتنے بچے ہیں تمہارے؟ کہ ہاں ہمارے تو 2 ہی بچے ہیں. اس بھی قرضے میں گاڑی چل رہی، اس میں چل رہی، اس میں چل رہی، اور تم اتنے ملکوں میں گھوم کے آ گئے. یہ سنایا کرتے تھے طلبہ کے جوڑ میں، قرآنوں کے جوڑ میں. تو اللہ تعالیٰ برکتوں کا وعدہ مسلمان کے ساتھ کیا، اور اعمال اس کا ذریعہ ہیں، ذکر اس کا ذریعہ. تو اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آنکھوں سے، ورنہ خالی برکتوں کا بیان کرتے رہیں گے، اللہ کے وعدوں کو بیان ہی کرتے رہیں گے. دیکھیں گے کب؟ جب کریں گے. جب تو تیسرے کلمے کی تسبیح جب ہم پڑھیں تو ہمیں تصور ہونا چاہیے کہ یہ وعدے اللہ کے میرے ساتھ پورے ہو کے رہیں گے. اسی طرح درود شریف کے 100 فائدے حضرت نے لکھے ہیں. کتنے فائدے؟ درود شریف 100 فائدے. ایک بار درود بھیجو، اللہ تمہارا 10 بار درود بھیجو، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بڑھ جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے، 10 نیکیاں ملے گی. ایک بار کرو اللہ 10 بار بھیج، 10 بار کرو تو 100 بار بھیج. 100 بار درود شریف پڑھو، فرشتہ اس کے پیشانے پہ لکھ دیتا ہے یہ منافق بھی نہیں ہے، یہ جہنم میں بھی نہیں جانے والی. نہ جہنم میں جائے گی، نہ جائے گا، نہ منافق ہوگا. یہ ہیں. اور اگر کوئی جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن 100 بار درود شریف پڑھے گا کسی بھی لائن کا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا. کتنی حاجتیں؟ 100 حاجتیں پوری کرے. اللہ اس کی تنگی کو دور کر دیں گے. جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی تنگی کو دور کر دیں گے، اس کے فقر و فاقے کو دور کر دیں گے. اگر اس کو کوئی بری عادت میں مبتلا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق دے دیں گے، گمراہی سے نکل جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر درود شریف پڑھے. درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ روب دے دیتے ہیں دشمنوں کے دلوں میں. نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ لگ جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی. کیا صغیر ہے، کتنے بڑی بات ہے. اللہ کے نبی سفارش کریں گے قیامت میں، اے اللہ یہ میرا امتی ہے، میرے اوپر درود پڑھتا تھا، جل جانے تھا ایسے ہی پاس. سپورٹ کر دیں گے اللہ کے نبی. پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا درود شریف پڑھنے والے مرد اور میں. نیکیاں برائیاں تولی جائے گی نا، برائی نیکیوں کو پڑھنا وزندار ہو جائے گا. مرنے سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی دن جنت میں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا اللہ اس کو دکھا دے گا. اور درود شریف پڑھنے والے کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوگی. کتنی خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو اللہ کے نبی کی زیارت کر لیں. شیطان کو اللہ نے سب اختیار دیا، یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ ہمارے نبی کی صورت بنا لے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے سچ مچ اللہ کے نبی کو دیکھا، ایسا ہوا. وہاں جہنم میں نہیں جا سکتی جو اللہ کے نبی کا دیدار کرے. ہماری تمنا ہو. خالد مادان کہتے ہیں کہ بیٹی عابدہ کہتے ہیں میرے ابو ایسا بے چین ہوتے تھے رات میں سونے کے وقت، اور کہتے صحابہ چلے گئے، اللہ کے نبی چلے گئے، کاش کے خواب میں آ جاتے، دکھ جاتے. ایسا ہماری تو تمنا بھی شاید نہیں ہوگی. ہم لوگوں کو کیا کیا تمنا ہے، شاید کسی کی تمنا ہو کہ اللہ کے نبی چاہے خواب میں مجھے دکھ جائے. درود شریف پڑھنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جاتی ہے. اور تو میری دینی مار بہن اس کو پڑھنا ذرا تعلیم میں دیکھنا. 100 فائدے ہیں درود شریف، کتنے بڑے بڑے وعدے. ہم جب وہ پڑھیں گے تو یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا، دنیا میں بھی، موت پر بھی، حشر میں بھی، ساری جگہ. اسی طرح استغفار کی تسبیح ہے. کیا فائدے ہیں استغفار کے؟ استغفار کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو بھی عذاب نہیں دیتا استغفار. اور کیسے خطرناک، ایسے مشرکین، ایسے کافر جو اللہ کے نبی کو تکلیف دینے والے، ستانے والے. جب مکہ خالی ہو گیا تب ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے مدینہ آ کے بس گئے، ہجرت کر لیے. اب مکہ میں کوئی نہیں ہے.
ایک مسلمان مکہ میں نہیں، نہ مرد نہ عورت، کافر ہی کافر نہیں۔ اور اللہ کا ضابطہ ہے جب نبی بستی چھوڑ دے اور ان کے ساتھ ایمان والے مرد عورتیں جب چلے جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو ہٹا دیتا تھا بستی سے، اور بستی میں نہ ماننے والے رہ جاتے تھے، نافرمان۔ پھر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، پوری بستی تباہ ہو جاتی تھی۔ کبھی فرشتے کی چینخ سے ہلاک ہو گئے، کبھی پتھر برس گیا، کبھی صورتیں بدل گئی، کبھی زمین دھنس گئی، کبھی آسر آندھی چلی، ایسے عذاب بھیج کے اللہ سب کو ختم کر دیتا تھا۔ ہر زمانے میں نبیوں کے ساتھ اللہ نے کیا یہ معاملہ قوموں کے ساتھ۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے مشرکین کے اوپر کتنا عذاب آنا چاہیے، بتاؤ کتنا خطرناک عذاب ہونا چاہیے۔ تو ایک بھی مسلمان نہ مرد نہ عورت مکہ کے اندر موجود نہیں ہے، پھر بھی عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا مشرکین مکہ پر۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ اپنے نبی پر وحی دے کے بھیج رہا ہے کہ نبی جی ہم نے ان کو ہلاکت سے بچا لیا، کیوں کہ آپ کو تو ستاتے تھے لیکن رات میں اٹھ کے حرم میں جا کے استغفار کرتے تھے۔ بات تو یہی صحیح ہے جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، وہ حسد میں، بڑائی میں، انا میں مخالفت کرتے تھے لیکن دل سے استغفار کر لیتے۔ فرعون پر عذاب اس وقت تک نہیں آیا، دن میں کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، رات کی تنہائی میں کہتا میں جانتا ہوں تو ہی خدا ہے، لیکن بات میری چل گئی، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ استغفار کرتا تھا کون؟ فرعون۔ 40 سال تک سر میں درد بھی نہیں ہوا خدائی دعویٰ کرنے کے باوجود۔ تو صغیرہ کبیرہ گناہ تو بہت بات کی باتیں ہیں کفر کے آگے۔ استغفار ایسی چیز ہے کہ یہ تو کافر سے بھی عذاب کو ہٹا دے گا۔ مومن سے کتنا فائدہ، مومن کو کتنا فائدہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے 11 نے کیسے ظلم کیا یوسف علیہ السلام پر، مارا پیٹا، کنویں میں پھینک دیا، مصر کے بازار میں بک گئے، کیا کیا ہوا۔ پوری زندگی یوسف علیہ السلام کی یعنی جوانی ادھیڑی تک مصیبتوں میں رہے، کتنا گناہ کا کام کیے بھائیوں نے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ملا دیا سب ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، مصر کی حکومت دے دی، محلوں میں پہنچا دیا۔ تو پھر بیٹے کہنے لگے کہ ابا جی ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ تو کہنے بے بیٹو میں تہجد کا انتظار کرتا ہوں، رات میں استغفار ہوں۔ اس لیے بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ اپنی جو صبح کی تسبیح ہے نا استغفار کی، تہجد میں ہی ہو جائے گا، خالی جماعت میں نہیں، کوشش کرو گھر پر بھی، نہیں ہو تو پھر چلو ٹھیک ہے فجر کے بعد ہو جائے، لیکن اعلیٰ درجے کی بات ہے اس وقت کا استغفار اللہ قبول ہی کرتے ہیں۔ استغفار ایسے ہی قبول ہوتا ہے اس لیے کہ استغفار تو ندامت کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے، شرمندگی ہر کوئی قبول کر لیتا ہے، پھر اللہ تو اللہ ہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے تہجد اور تو استغفار کیا۔ قرآن کہہ رہے ہیں سورہ یوسف پڑھو۔ تو استغفار ایسی چیز ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو اللہ دھو دیتا ہے، اور خالی دھو نہیں دیتا بلکہ قریب کر لیتا ہے۔ ایک بڑا زبردست فائدہ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں، جتنے وعدے اللہ کے تقوی پر ہیں وہ سب وعدے استغفار میں، جتنے وعدے تقوی پر ہیں اتنا سب وعدہ استغفار کرنے والوں کے ساتھ۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا اس کو تقوی کہتے ہیں، جہاں کوئی بھی نہ دیکھے لیکن اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں تقوی کا مطلب یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے میں عذاب آنے کا ڈر پیدا ہو جائے دل میں، ڈر کی آپ والے اعمال پر آ جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ مختلف لوگوں نے مختلف تشریحات بتائی، بہر اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا، تنہائی ہو یا مجمع ہو، اللہ کے خوف سے، یہ تقوی ہے۔ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا اور مجمع میں بھی اللہ سے ڈرنا، خالی ڈرنا نہیں بلکہ گناہوں والے اعمال کو چھوڑ کے اطاعت والے اعمال پر آ جانا، یہ ہے تقوی۔ سب سے زیادہ وعدہ اللہ کا تقوی پر ہے کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مرتبہ اس کا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہو جائے۔ تو 5 وعدے تو اللہ نے سورہ طلاق میں بیان کیے متقی کے لیے، مرد ہو یا عورت۔ کتنے وعدے ہیں؟ 5 وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ کہ جو تقوی اختیار کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اگر کوئی ایسی مصیبت میں پھنس جائے وہ
کہ ساتوں زمین اور آسمان مل کے اس کو دبا دیں تو بھی اللہ متقی کو نکال لے گا وہاں سے. کیا کرے گا صاحب؟ متقی کو کہاں سے نکالے گا؟ کتنی بھی تنگی سے، چاہے ساتوں زمین اور آسمان مل کے اس کو دبا دیں تو بھی اللہ متقی کو وہاں سے نکال دے گا. ایک وعدہ ہے. دوسرا وعدہ متقی کے لیے یہ ہے کہ متقی مرد عورتوں کی روزیوں کو اللہ تعالیٰ عقل اور گمان کے خلاف دے گا. جہاں وہ گمان بھی نہیں جا سکتا اس کا، وہاں سے اللہ اس کی روزی دے گا. کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا. سینکڑوں واقعات عجیب عجیب انبیاء کے، صحابہ کے، اہل اللہ کے. ہمارے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ ہے، کریں گے جب تو عقل اور گمان کے خلاف اللہ تعالیٰ روزی دے گا. تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ تقوی پر یہ رکھے ہیں کہ متقی کے کاموں میں آسانیاں اللہ پیدا کر دے. کتنے لوگ پریشان اپنے کاموں کے لیے، کئی سال ہو گئے ایک کام کے لیے نہیں ہوتا کام. اب تقوی اختیار کر لو، اللہ کاموں میں آسانیاں پیدا کر دے. متقی کے کاموں میں اللہ آسانی پیدا کر دے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ بھئی حج میں جا رہے ہیں. قریب رہتا تھا ایک خادم میواتی، بیچارہ انتہائی ان پڑھ لیکن تعلق مالدہ والا. کہہ رہے حضرت ہم بھی جائیں گے تو آپ کے ساتھ حج میں. کہنے ارے حج کرنے تو چلے گا، اس کے لیے پاسپورٹ ہوتا ہے. تو کہنے حضرت یہ پاسپورٹ کیا ہوئے؟ کہنے ایک کاغذ ہوتا ہے، حکومت دیتی ہے، وہ ضروری ہوتا ہے، وہ بتانا پڑتا ہے. ہاں پھر جاتے ہیں. تو کہہ رہے وہ کہاں ملتا ہے؟ کہہ رہے وہ تو آفس ہوتی ہے حکومتوں کی، دفتر ہوتے ہیں، مختلف کاغذات جمع کرنے پڑتے ہیں. پھر اچھا گیا، میں نے بھائی وہ پاسپورٹ کہاں ملتا ہے؟ لیکن وہ فلاں فلاں آفس میں. وہ گیا دلی میں آفس پوچھتے پاچھتے، تو آفس میں گیا تو کہنے بھائی میرے کو پاسپورٹ چاہیے. تو سمجھے کہ تو پاگل باولا آدمی آ گیا. تو کہنے کچھ کاغذات ہیں تیرے پاس؟ تو میں کیا جانوں کاغذ ہوئے، میرے کو بس پاسپورٹ دو. وہ سمجھا رہے سمجھ ہی نہیں. کہنے اس نے ایک کاغذ لکھا، کاغذ لیا، اس پر لکھا کہ یہ آدمی پاگل ہے، اور آگے والے ٹیبل میں بھیج دیا. وہ جب اس کو پڑھا تو اس نے پھر مذاق سوجی اس کو، اس نے مذاق کری اس کو مذاق اڑائے. دوسرے تیسرے پر، تیسرے نے چوتھے پر، 4-5 ٹیبل گھمائے. اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں. اب وہیں پر مسلح بچھایا آفس میں، وہ اپنا پھیٹا باندھا ہوا تھا، امامہ کھول لیا، اس کا مسلح بنا لیا، اور 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے پاسورڈ مانگے. نماز کی ایسی ہیبت طاری ہوئی ان لوگوں کو، سارے غیر مسلم تھے وہ آفیسران، اور جو چپراسی تھا وہ مسلمان تھا. تو اس سے پوچھے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی دیندار آدمی تھا. وہ چپراسی کہنے لگا یہ اپنے اللہ سے کہہ رہا ہے اگر تعلق جڑ گیا تو تمہاری خیر نہیں ہے. تو چپراسی کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے تعلق بنا، اگر جڑ گئے نا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی. ایسا ڈرے وہ، بولے اس کو اٹھاؤ یہاں سے جلدی لاؤ. فوراً پاسورڈ بنا کے اس کو نام پوچھے، ایڈریس پوچھے، خود ہی پوچھ پاچھ کے دے دیے کہاں رہتا. اور کہہ رہے یہ سب کاغذات چپراسی کو کہنے اس کے گھر جا، اس کے گھر کے رشتہ دار ہوں گے، بیٹے ہوں گے، ان کو بولنا کہ یہ کاغذ لا کے یہاں جمع کر دیں. کاغذ اس کا بعد میں جمع ہوا پیپر، اور پاسپورٹ پہلے ہاتھ میں آ گیا. لے کر آیا حضرت کے پاس. حضرت میں بھی چلوں گا حج میں، پاسپورٹ مل گیا میرے کو. کہاں سے لایا، کیسے لایا؟ حضرت کہا کہ اسے نماز سے لینا آ گیا، اس کے نماز سے لینا آ گیا. کوئی کمال کی بات نہیں ہے، حیرت کی بات نہیں ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھو اور کام نہ بنے. یہ حیرت کی بات ہے. تو نماز پڑھے کام نہیں بنا تمہارا، یہ بڑی حیرت کی بات ہے. یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ کے کام بنا لیا. تو متقی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے. کتنے وعدے ہو گئے؟ 3. ہر تنگی سے اللہ اس کو نکال دے گا. 1 عقل اور گمان کے خلاف اللہ اس کو روزی دے گا. 2 اور تیسرا اس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا. اور چوتھا وعدہ متقی پر یہ ہے کہ پچھلے جتنے گناہ ہو گئے ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا. اور 5واں وعدہ کہ چلو جب نیکی کرنا تو نیکی تو کیا نہیں، سب گناہ کر دیا، چلو ڈیلیٹ تو ہو گیا گناہ، لیکن وہ اعمال تو چھوٹ گئے نا جو نہیں کیا. تو اگلا جو عمل کرے گا اللہ اس کا بھاؤ بڑھا دے گا، ڈبل کر دے گا. آگے جتنے عمل کریں گے اس کا اجر کیا ہو جائے گا؟ بڑھا دیا جائے گا، ڈبل ہو جائے گا، بڑھا دیں گے. تو حضرت جی فرماتے ہیں یہ 5 وعدے جو اللہ کے تقوی پر ہیں وہی سارے وعدے استغفار کرنے پر ہیں.
جتنے وعدے تقوی پر ہیں وہی سارے وعدے استغفار کرنے پر ہیں۔ متقی بننا تو تھوڑا ذرا مشکل ہے، لیکن استغفار کرنا کیا ہے کوثر بھائی؟ استغفار کرنا تو بہت آسان ہے، بہت اچھا۔ اور متقی بننا تو تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو کتنا آسان ہے صبح شام کی تسبیح کا اہتمام کر لینا، استغفار کی۔ تو یہ احتساب اپنے اندر ہونے چاہیے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح میں پڑھوں گی، اللہ مجھ کو کیا دینے والے ہیں۔ درود شریف پڑھوں گی، اللہ مجھ کو کیا وعدے پورے کریں گے میرے ساتھ۔ استغفار کی تسبیح پڑھوں گی، اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں۔ مجال ہے کہ کوئی غم کوئی کام ہمارا اٹکا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تین تسبیحات اتنی جاندار ہیں، یہ ہمارے لیے آلے کا کام کریں گی دعوت میں، سہولتیں دنیا میں، روزیوں میں، اپنی صحت میں، گھریلو معاملات میں۔ جب آدمی یکسو ہوتا ہے نا تو پھر دعوت میں مزہ بھی ہے۔ یکسوئی اللہ تعالیٰ عافیت دیتے ہیں اس کے ذریعے سے، عافیت کا وعدہ ہے۔ یہ ہدایت کی محنت میں معین مددگار بنیں گے۔ ذکر شروع میں مکہ میں جتنی آیتیں آئیں نا اس میں بس 4-5 مضامین ہوتے تھے، احکام تو کوئی ہوتے نہیں تھے۔ نماز، آخرت، توحید، رسالت، کافروں کی پکڑ، اللہ کے وعدے، ذکر کا اہتمام اور اخلاق، یہ اتنے مضامین مکی زندگی میں اترے۔ صورتیں کو ترجمہ پڑھو، باقی تقوی نہیں، کچھ نہیں، یہ نہیں، احکام نہیں، وہ تو مدینہ آنے کے بعد ہوئے۔ ذکر کی باتیں، آیتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں کہ ذکر کرو، اخلاق بناؤ، وعدوں کا یقین رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، دعوت دو، سمجھاؤ لوگوں کو۔ تو ایک تو یہ ایک ان تسبیحات کا فائدہ کیا ہے، وعدے کیا ہیں، یہ اپنے دھیان میں۔ دوسری چیز اس کے آداب کے بھی لحاظ رکھیں۔ ایک آدمی کچھ شکایت لکھی، خط میں مولانا الیاس صاحب رکھتے ہیں، کچھ حالات لکھے، ایسے حالات ہیں، برے ہیں، یہ ہیں۔ مولانا الیاس نے اس کو جواب لکھا ہے کہ میرا جہاں تک گمان ہے نا کہ تم اللہ کا ذکر بغیر وضو کے کرتے ہو۔ اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہو؟ تم بغیر وضو کے کرتے ہو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ جو ذکر اللہ کے دھیان کے بغیر کیا جائے وہ اللہ سے اور دوری پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے بجائے قریب ہونے کی کیا ہو جائے گی؟ اور دوری ہو جائے گی۔ وہ ذرا اٹھاؤ، کیا مطلب اللہ سے دوری پیدا کر دے گا بجائے قریب ہونے کی، اگر بغیر وضو کے اور بغیر دھیان کے اللہ کا ذکر۔ مولانا الیاس صاحب کہتے تھے اللہ کا ذکر سستی پیدا کرتا ہے بغیر وضو کے اور بغیر دھیان کے۔ ذکر کر کے بھی سست بنے رہیں گے، جہاں بیٹھے وہاں سو جائے، جہاں بیٹھے وہاں سو جائے، یہاں گرے وہاں گر رہے۔ ذکر تو چستی کے لیے۔ تو بغیر وضو کرنے سے بھی ایسا ہوتا ہے، بغیر دھیان کے کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ تو ذکر کرنے کے طریقے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ذکر کے لیے تنہائی کا کونا تلاش کیا کرو، ذکر کے لیے تنہائی تلاش کیا کرو۔ یہ اپنے تو باتیں بھی ہو رہی ہیں، ہاں وہ نمک بھی اس میں ڈال دے رہا تھا، وہ تھوڑا تیل ادھر کر، کٹوری ادھر کر دے رہا تھا، سبحان اللہ الحمد للہ، ارے ذرا گدڑی ادھر کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ارے ذرا چائے دے، ایسا تو ذکر ہو رہا ہے اپنے۔ تو یہ بجائے قربت کرنے کی اور دوری پیدا کر دے گی اللہ سے۔ تو تنہائی میں ہو، ذکر و مخلوق سے کٹ کے ہوتا ہے۔ اللہ کا تذکرہ مخلوق کے درمیان میں ہوتا ہے۔ مقامی عورتیں آ گئی، عورتیں جمع ہیں، اب اللہ کا تذکرہ شروع کر دو۔ اللہ کے ہاتھ میں نظام ہے، اللہ پالنے والے ہیں، اللہ روزی دیتے ہیں، بہن گھبراؤ مت، اللہ تمہارے حالات درست کر دیں گے۔ تذکرہ تو مخلوق کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن ذکر مخلوق کے درمیان میں نہیں ہوتا۔ میانے عاشق و معشوق رمز است، کرامن کاتبین ہم خبر نیست۔ حضرت شیخ لکھا فضائل ذکر، اللہ بندہ، اللہ کا اور بندے کا، اور بندی کا اور اللہ کا، یعنی راز و نیاز کا معاملہ ہوتا ہے تنہائیوں، تنہائی میں ذکر کیا مخلوق سے کٹ کے اور خوب توجہ کے ساتھ۔ تو ایک تو باوضو رہو، چاہے نماز پڑھنے کا زمانہ ہو چاہے نماز پڑھنے کا زمانہ نہ ہو، لیکن باوضو رہنا چاہیے، باوضو ذکر کرو۔ شیطان سے ہمارے نبی نے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگے 15۔ کہ پہلے کون ہے؟ کہ پہلے تو آپ ہی ہیں، آپ لا کے ایسے اعمال لائے میرا سب کیا کرایا فیل ہو گیا۔ دوسرا کون ہے؟ کہ باوضو رہنے والا مرد، باوضو رہنے والی عورت، تو میرا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن۔ روزیوں کو کھینچنے میں بہت بڑا دخل باوضو رہنا ہے، ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ تو باوضو تسبیح پڑھے، مسواک کے ساتھ وضو کرے۔ دوسرا ہے کہ کونے میں بیٹھ جائیں، نہیں کونا ہے تو آپ کا گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ دیکھ لو جہاں زیادہ
یعنی یکسوئی حاصل ہو سکے، تنہائی حاصل ہو سکے، ایک جگہ متعین کر لو، فکس کر لو ذکر کرنے کی۔ کتنے حضرت نے واقعات لکھے، اپنے بیٹے کو بزرگ کہنے دیکھو کولکی میں کوئی گناہ نہیں کرنا بیٹا، 12,000 میں نے قرآن اس میں ختم کیے، اس میں گناہ نہیں کرنا۔ اللہ کا ذکر گھروں میں ہوتا ہے، وہ ذکر وہ گھر اللہ کے یہاں قیمتی ہو جاتے ہیں، اس لیے وہاں گناہ نہیں کرنا، گناہوں کی نحوستیں بھی ہو جاتی ہیں۔ بلکہ حضرت کہتے ہیں اگر نماز اللہ نہ کرے قضا ہو جائے نا، جہاں تم نماز قضا پڑھے ہو وہ گناہوں کی نحوستیں اس کے اندر آ جائیں گی، فرض نماز وہاں مت پڑھا کرو جہاں قضا پڑھی گئی ہے، ظلمت آ جاتی۔ بلکہ دلی میں یہ کتنی عجیب بات، کتنی ایک آدمی آ کے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا کہ حضرت بہت سخت سردی ہوتی ہے دلی میں، تو چٹائیاں یہاں ٹوٹی پھوٹی ہیں اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جماعتیں بھی آتی ہیں، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، جوان بوڑھے ہوتے ہیں، تو بہت دکھ ہوتا ہے، سردی سے بیچارے ٹھٹرتے رہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ بنگلے والی مسجد میں قالین دے دوں۔ تو حضرت نے کہا کہ قالین بھائی آپ نئی لاؤ گے کہ سیکنڈ لاؤ گے؟ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے حضرت وہ نئی تو بہت مہنگی ہوتی ہے، تو میں سیکنڈ قالین لانا چاہتا ہوں، استعمال کی ہوئی۔ کہ کہاں سے لاؤ گے؟ کیا دلی میں ایک کوٹھی ہے غیر مسلم کی تھی، وہ کوٹھی نیلام ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے اس کے سامان ہیں، تو بہت سارے قالین بھی ہے، تو میں وہ لا کے یہاں بنگلہ والی مسجد میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ بھئی ہرگز ہرگز وہ قالین لانا نہیں ہماری مسجد میں، کہ اس کوٹھی میں اس قالین پہ بیٹھ کے جتنے گناہ ہوئے ہوں گے وہ گناہوں کی نحوستیں اس قالین میں چھپی ہوئی ہیں۔ قالین تم ہماری مسجد میں لاؤ گے اور بیٹھو گے تو ہمارے عملے کی عبادت اور اس کا ذکر اور اس کی تلاوت اور اس کے بیان کا وہ سب بے اثر ہو جائیں گے اس قالین کے گناہوں کی نحوستوں پر بیٹھنے کی وجہ سے، جو قالین لانا نہیں ہمارے یہاں۔ پھر حضرت کہتے ہیں دیکھو دلی میں دور دراز کے ملکوں کے کپڑے آتے ہیں بکنے کے لیے، لوگ شوق میں کپڑے لے لیتے ہیں، سویٹر لے لیا، جیکٹ لے لیا، کرتا لے لیا۔ کہتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تم گھٹیا کپڑا جو ہے ہلکے درجے کا لیکن نیا خرید کے پہنا کرو، جو گھٹیا کپڑا ہو، کم کوالٹی کا ہو لیکن نیا خرید کے پہنو، اور سستا کپڑا لیکن بہت اچھا ہے، خوشنما ہے، لیکن جن لوگوں نے ان کو پہنا ہے نہ جانے اس میں کیا کیا گناہ کیے ہوں گے، تو ان گناہوں کی نحوستیں ان کپڑوں میں ہیں، تمہاری عبادتوں کو متاثر کر دیں، اتنے اثرات پڑ جاتے ہیں۔ بہت واقعات ہے سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ تو ایسی جگہ متعین کرو گھر میں کہ وہاں کوئی گناہ نہ ہونے پائے، ایسے گناہ کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنا ایک مخصوص جگہ متعین کرو نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، کہ وہاں اس کی نورانی اثرات پڑیں۔ تو ذکر کے لیے جگہ طے کرو، کونا تلاش کرو، باوضو رہو، کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کوئی تکلیف نہ ہو تو ایسے بیٹھیں جیسے نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں۔ بھاری بدن ہے یا کوئی عذر ہے، گھٹنا دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے پالتی مار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جن کو صحت دی، عافیت دی، ماشاءاللہ وہ ایسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں، دو زانوں بیٹھ کے پڑھیں۔ اور کسی کو آنکھ بند کر کر زیادہ توجہ ہوتی ہے، کسی کو آنکھ کھول کر ہوتی ہے، جس کو جیسا احتساب حاصل ہو ویسا کر لے۔ یعنی آنکھ بند کرے تو مانو تسبیح ہاتھ میں گر گئی، وہ معلوم ہے 1 گھنٹے تک مصلی پہ بیٹھی ہے، بولے تسبیح پڑھ رہی آپا جان، مانو وہ تو سو رہی بیٹھ گئی، تسبیح ہاتھ سے گر گئی، تو ایسا نہ ہونے پائے۔ تو کسی کو آنکھ بند کر کے توجہ حاصل ہوتی ہے، کسی کو آنکھ کھول کے توجہ حاصل ہوتی ہے، جس کی جیسی کیفیت ہو ویسے کر لے۔ تو مخلوق سے کٹ کے تسبیح پڑھے، تنہائی میں پڑھے، بات چیت نہ ہو، اور جو پڑھے نا اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ سبحان اللہ پڑھے نا، سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اللہ کا تصور دھیان میں لائیں کہ اللہ کے ہر عیبوں سے پاک ہے، اور ہمارے اندر تو کتنے عیب ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے عیب سامنے ہوں اور اللہ کی پاکی سامنے، تو ہماری گندگی متصور ہو، تصور میں ہو، اور اللہ کی پاکی کا دھیان ہو، تو اللہ کی پاکی کا دھیان ہمارے عیبوں کو دھوتا چلا جائے۔ یہ ہے جیسے لائٹ جلانے سے اندھیرا بھاگ جاتا ہے، ایسے اللہ کے پاکی کا تصور کر کے اور اپنی گندگی کا تصور کر کے جب پڑھیں گے سبحان اللہ، تو اپنی زندگیوں کی گندگیاں اللہ ختم کرتے چلے جائیں اس کے ذکر کی برکت سے۔ تو سبحان اللہ کہیں تو اللہ کی پاکی کا تصور کریں اور اپنی گندگی کا، کتنا عیب ہے میرے اندر، کتنا عیب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے رہے کتنا عیب والا ہے تو،
ہے تیری ابتدا ناپاکی کی ابتدا ہے تیری انتہا قبر میں کیڑوں کی غذا، درمیان میں پیشاب پاخانہ بنانے کی پوٹلی اور مشین تیرے پیٹ میں فٹ ہے، تیرا تھوک گندا، تیرا خون گندا، پاخانہ پیشاب تیرا گندا ہے، جوئیں بڑھ جائیں وہ گندے، ہاتھ لگا دے وہ کالا پڑ جائے، دیوار پہ ٹیک لگائے تو وہ کالی ہو جائے، جہاں بیٹھے وہ گھس جائے، نیا کپڑا پہنے تو جونا ہو جائے، پاخانہ کھانا اچھا کھا لے تو وہ پاخانے میں بدل جائے، اور تیری سب سے اچھی غذا شہد، کہ وہ شہد کی مکھی کا تھوک ہے، تیرا سب سے اچھا کپڑا ریشم کے کیڑے کے پاخانے سے تیار ہوتا ہے، تیرا تو حال یہ حال ہے تیرا، تو کون سا اچھا ہے؟ ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے صدر ہے، وزیر ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں یہ ہوں اور وہ ہوں، آگے تیری اوقات کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے القاب کہلانے والا 9 مہینے تک تو گندگی کھا کے پڑا ہے، 9 مہینے تک تیری غذا گندی چیز تھی، تیرا وجود ہے یہ، تو اپنے آپ کو کیا قیمتی سمجھتے ہیں؟ ہاں قیمتی تو اللہ کے یہاں ہوگا جب اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے، تو یہ تصور کرے سبحان اللہ، اللہ پاک میں تو بہت گندی ہوں، میں تو بہت گندا ہوں، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کوئی تعریف کر دے خوش ہو جاتے ہیں، کوئی بیان کی تعریف کر دیا، کوئی کتاب پڑھنے کی تعریف کر دیا، کوئی کھانا بنانے کی تعریف کر دیا، یا کوئی فلاں کا اخلاق بہت اچھے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، فلاں چیز بہت اچھی ہے، فلاں کپڑا بہت اچھا سی دی ہے، فلاں کا بات کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اندر میں لڈو پھوٹتے رہتے ہیں، تیری حیثیت کیا ہے؟ تعریف کے لائق تو اللہ ہے، الحمدللہ کہ اللہ تعریف کے لائق ہے، میں جو چیز ہے وہ تو اللہ ہی نے دی ہے نا، ان کا تعریف کے لائق ہو۔ اللہ اکبر کہیں، اللہ بڑے ہیں، وہ تو اپنے کو سمجھتا نہیں اللہ اکبر کیا ہے، سمجھانے کے لیے اپن بولتے ہیں سب سے بڑے اللہ، ورنہ اللہ کا مطلب ہی بڑا ہے، یعنی سب لگانے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ ہی بڑے، اللہ ہی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے لفظ بڑا ہم بہت بولتے ہیں، اس لیے اللہ کو کی بڑائی کو سمجھ نہیں سکے، بڑا لڑکا، بڑے ابا، بڑی امی، بڑے دادا، بڑا سرمایہ، بڑی فیکٹری، بڑا ملک، بڑی چیز، کتنی لفظ بڑا بڑا بولتے ہیں، تو وہ نحوستیں دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، چیزوں کی بڑائی بیٹھی ہے، حالانکہ سب چھوٹی ہے، بڑے کون ہیں؟ بڑے اللہ ہیں، اللہ کہہ رہے مخلوق کی بڑائی کو سمجھ کے بولتے ہو اور اللہ کی بڑائی کو بغیر سمجھے بولتے۔ اذان میں 6 مرتبہ اللہ کہلواتا ہے، اللہ اکبر، اللہ۔ مشرق میں جتنی چیزیں سب چھوٹی ہیں، آ جائے مغرب میں جتنی چیزیں ہیں سب چھوٹی ہیں، شمال میں جتنی ہیں وہ سب چھوٹی ہے، جنوب میں جتنی ہیں وہ سب چھوٹی ہے، آسمان کے اوپر جو ہے سب چھوٹا ہے، زمین کے نیچے اور جو کچھ سب چھوٹا ہے۔ 6 مرتبہ مؤذن سے اذان میں اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں۔ تو کھول دو اندر سے لے آئیے۔ تو 6 مرتبہ اللہ اکبر اللہ کہلواتے ہیں کہ اللہ بڑے ہیں، تو اللہ کی بڑائی کو بغیر سمجھے بولتے ہیں۔ جب تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کریں، اس نے جب کہیں اللہ اکبر، تو اللہ کتنے بڑے ہیں اس کا تصور دماغ میں ہو، اور میں کتنی ذلیل ہوں، میں کتنا ذلیل آدمی ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں کتنا چھوٹا ہوں، یہ ہے۔ تو اللہ کے یہاں محبوب بنتے چلے جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جب کہیں تو یہ کہیں کہ یہ توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے، اللہ، ورنہ اللہ ہی نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق چھین کے عمل سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں، یہ کرنے کے لیے تیرا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نیکیوں کی توفیق ہٹا لیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تو متکبر مت ہو جانا، عمل تو ہماری توفیق سے تو کرتا ہے۔ تو یہ تصور کے ساتھ تسبیح پڑھنی ہے تیسرے کلمے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، جو پاک ہے وہی کی تعریف کے لائق ہیں، اس لیے الحمدللہ، اور جس کی تعریف ہوتی ہے وہی بڑائی کے لائق ہے، وہی اللہ اکبر، اور جو بڑا ہوتا ہے وہی کی عبادت کرنی چاہیے، کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا، ولا الہ الا اللہ، اور پھر اسی سے توفیق مانگی جائے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے آداب کے ساتھ باوضو تنہائی میں 2 زانوں مسواک کر کے مخلوق سے کٹ کے اور احتساب کے ساتھ اس طرح تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح درود شریف کی تسبیح جب ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ تصور کریں ایک ایک درود شریف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات یاد کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات یاد کرو، کتنے احسان ہمارے نبی کے ہیں، کتنے احسان ہیں،
وہ کوئی حق ادا ہی نہیں کرتا. اپنے جسم کی کھال کی جوتی بھی بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہنائی جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. خاص طور سے یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور برما اور نیپال کے جتنے مسلمان ہیں نا، ان کا اسلام ہمارے نبی کے آنسوؤں کی وجہ سے ہے، جوتیاں خون سے بھرنے کی وجہ سے. فضائل اعمال میں سب سے پہلا واقعہ ہے فضائل وہ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گشت کرنے گئے، لوگوں نے جو حال کیا آپ کا، کنکریوں کو مارا، پتھر اٹھا اٹھا کے 9 میل تک کے مارے ہیں. 9 میل تک. جو لوگ وہاں گئے ہیں دیکھیں طائف میں جہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، وہاں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا جو باغ ہے 9 میل، اور پورا چڑھانتی پر ہے، جیسے شیلانگ کتنا چڑھتا ہے، ایسے دھیرے دھیرے چڑھتا ہے، چڑھائی کی طرف وہ باغ ہے. ایسا مارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عتبہ اور صحابہ جو کٹر درجے کے کافر تھے اس کو بھی آنسو آ گئے، رونے لگا. اپنے غلام کو پلیٹ میں انگور دیا، کہنے جا اس کو کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کا واسطہ ہے، تمہیں اللہ کی قسم ہے، جس اللہ کو تم خدا بولتے اس اللہ کی تمہیں قسم ہے، انکار نہیں کر رہے، انگور کھا لو. روتے ہوئے صحابہ کہنے لگا ہائے ظالموں نے عبد المطلب کی اولاد کا کیا حال کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے تکلیف دینے والا دن کون سا تھا؟ کہنے لگے روتے ہوئے مکی زندگی میں 10 سال کے بعد مدینہ آنے کے بعد، کہنے لگے عائشہ میں طائف کے واقعے کو آج تک بھلا نہیں سکا، آج تک نہیں بھلا سکا. تو فرشتہ اتر گیا پہاڑ کا، آپ چاہیں تو درمیان میں کچل کے ان کو مار دیں پیس کے. کہنے نہیں میں تو نہیں چاہتا کہ یہ ہلاک ہو جائے. فرشتہ کہہ رہے ہیں اللہ نے طے کر لی اس میں ایک بھی مسلمان ہونے والا ہے نہیں، یہ سب کفر پر مریں گے. ہمارے نبی کہنے لگے ٹھیک ہے اگر نہیں مسلمان ہوتے ہیں تو رہیں، یہ زندہ رہیں، ان کی اولادیں آتی رہیں گی، یہ ان کے بارے میں تو اللہ نے نہیں فیصلہ کیا نا، یہ کافر رہیں گے، ان کی اولادوں کو میں دعوت دوں گا. اسی قبیلے ثقیف کا محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تھے. 14 سال کے اندر ہندوستان کے اندر آئے، یا 17 سال کے اندر. حجاج کے بھتیجے بھی تھے، داماد بھی تھے، حجاج ابن یوسف. 2.5 سال ہوئے شادی کو، اپنی بیٹی کو بلا کے کہنے لگا حجاج، کہنے بیٹی تیرے سامنے 2 راستہ ہیں، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کفر پر ہے ہندوستان میں، یا تو ان کو جنت میں لے کے جا، یا تو ان کو کفر پر مرنے دے اور تو سہاگن بنی رہے. کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا جو اپنی بیٹی کی بیوہ ہونے کی تشکیل کرے، کہ بیٹی تیرے شوہر کو بھول جا. 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے بولو. اپنی بیٹی کو بیوہ ہونے کی تشکیل کی، داماد کو بھیجا ہندوستان. محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے اسلام ہندوستان میں آیا. آج ہم یہاں اللہ کی بڑائی کی بات کر رہے ہیں. کتنے پتھر کا کھانا ہمارے نبی کا وہ احسان ہم تو ادا حق کر ہی نہیں سکتے، خاص طور پر ہندوستان والے. تو ایک درود شریف جب ہم پڑھیں نا، ہمارے نبی کے احسانات یاد کریں. کتنا احسان، کتنا غم، کتنا یعنی تکالیف برداشت کرنا امت کے لیے. کتنے واقعات ہم سب پڑھتے ہیں، وہ تصور کریں اس کو. ایسے کر پڑھے الحمد للہ، کیا پڑھ رہی ہیں؟ دھڑا 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 دھڑ. سمجھ کے پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، جی لگا کے پڑھو، احسان کر اللہ کے نبی کا یاد کرتے کرتے پڑھو. اسی طرح استغفار کی تسبیح جب ہم پڑھیں نا، ہر دانے پر اپنا ایک گناہ یاد کرو، ہر دانے پر ایک گناہ یاد کرو. ابھی صبح کی تسبیح پڑھو، کل عصر سے لے کے آج صبح کی تسبیح میری ہو رہی ہے، رات میں ایک ایک گناہ یاد کرو. کوئی غیبت تو نہیں کر لی، چغل خوری تو نہیں کر لی، کسی کی حقارت تو دل میں نہیں آ گئی، کسی کو برا بلا تو نہیں کہا، پچھلی باتیں یاد کر کے گناہ تو نہیں کر لی، وہ گھر میں وہ ایسا بولی تھی، ایسا کری تھی، ایسا، وہ پچھلی باتیں یاد ہیں. نہیں، 4,000 انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ 8 باتیں ہیں. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ چار ہزار انبیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ 8 باتیں ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ نیکی کر کے بھول جاؤ، نیکی کر کے بھول جاؤ، اور گناہ کر کے بھولو مت، یاد رکھو. اگر نیکی کر کے نہیں بھولو گے نا تو یہ نیکی مطالبہ کرے گی، ارے ہم اتنے پرانے، میں اتنی قربانی دی اور میں یہ کی، مطالبہ کریں گے. اب ہمیں یہاں لاؤ، نیکیوں کا یاد رکھنا مطالبہ کروا دیں کہ اب ہمیں یہ دو، اب ہمیں یہ دو، ہمیں مقام دو، مرتبہ دو، ہمیں آگے بڑھاؤ. تو کہتے ہیں نیکی کر کے کیا کرو، نیکی کر کے بھول جاؤ، اور گناہ کر کے یاد رکھو.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے ایک گناہ معاف کر دے اور اس کے بدلے میں اگر مجھے لوگ یہ کہیں او گوبر کے بیٹے تو میں خوش ہوں، میں راضی ہوں۔ اس کے بدلے مجھے پکارا جائے او گوبر کا بیٹا، اور ایک گناہ اللہ معاف کر دے۔ آدمی اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو کفر کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ صحابہ ایمان